انسانی تاریخ کی تمام ثقافتوں میں اور خاص طور پر خام معاشروں میں انسانوں نے مختلف عقیدے بنا رکھے ہیں۔ کبھی کووں کی قہقہ کو مہمان کی آمد کا سبب قرار دیا جاتا ہے تو کبھی شام کو مرغ کی اذان کو نکارہ قرار دیا جاتا ہے۔ کہیں بلی راستہ کاٹ دے تو راستہ ہی بدل دیا جاتا ہے۔ اگر آپ چارپائی پر بیٹھ کر پاؤں ہلائیں تو گناہ گار، اگر آپ کینچی چلائیں تو گناہ گار، یہاں تک کہ آئینہ ٹوٹنے اور بہت سی علامات کو اچھا خیال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایک علامت الو کی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار اس معصوم پرندے کو قرار دیتے ہیں۔ الو کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ نحوست کا باعث بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اوپر سے الو گزر جائیں یا کوئی الو کی آواز سن لے تو اس چیز کی علامت ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اس عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ الو نحوست کا باعث ہوتے ہیں، آئیے میں آپ کو ایک مختصر سی کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک طوطے اور طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے پوچھا، یہ کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے جواب دیا، لگتا ہے یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا اور طوطی آپس میں باتیں کر رہے تھے، عین اسی لمحے ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو اس نے طوطے کی بات سن لی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بری دعوت سے طوطی اور طوطا انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کیا پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا اور طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں عدالت میں چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز سن کر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو، اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانگی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو، یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ وہ طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، یہ میری نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے، بس میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے بلکہ ناانصافی سے ویران ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال ہی نحوست کا سبب ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ تو سیکھنے کے لیے مل گیا کہ الو نحوست کا باعث نہیں ہوتے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ اداس رہتے ہیں اور یہ ویران جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ حضرت امام جعفر نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ الو ہمیشہ ویران جگہ پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا، اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ کیسا واقعہ، آخر کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو یہ سن کر حضرت امام جعفر فرمانے لگے کہ یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویرانی میں نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہ پر رہنے لگا ہے۔ یہ وہ واحد پرندہ ہے کہ جس نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہ پر رہنے لگا ہے جہاں ویرانی ہو۔ تو الو کا بولنا اور گھر سے گزرنا کسی نحوست کی علامت نہیں۔ انسان جتنی محنت کرتا ہے اسے اس کا پھل ملتا ہے، اور ان بے بنیاد باتوں سے دور رہیں۔
اور اپنے خدا پر یقین رکھیں جو کہتا ہے کہ تم میری طرف انگلی کرو میں ہاتھ بڑھاؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا۔